دو بات دیکھو انبیاء علیہ السلام کو جتنی بھی نشانیاں دکھائی جاتی ہیں وہ امکانی ہی ہوتی ہیں. خبر نہیں ہوگی. ہاں امکان بیان کیا ہوگا. جیسے اگر اس میں دو مسالک سامنے آئے، ایک تو یہ آئے کہ وہ افوض امری الی اللہ، جو اللہ چاہے کر دے، اور ایک رحمت کا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے مسئلہ ہے دعا مانگنا. تو اب کیا سالک کے لیے ہر وقت میں ایک ہی مسئلہ رہتا ہے یا چینج ہوتا رہتا ہے؟ بالکل چینج ہوتا رہتا ہے، بالکل چینج ہوتا رہتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعا مانگنا تو امت کے لیے تھا. کیا کہ ایک عام آدمی اور ایک خاص آدمی سب اس کو فالو کر سکیں. اب رہ گئی بات یہ کہ کسی وقت دعا مانگنا اور کس وقت دعا نہ مانگنا. حضرت سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سلوک میں تھا. کیا؟ تو میرا گزر ایک ایسے لوگوں کے ساتھ پاس ہوا کہ جو لوگ 4 لوگ جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھے رات گزارنی تھی، میں نے سوچا کہ میں انہی کے ساتھ گزار لوں. تو میں ان کے قریب بیٹھ گیا. تو انہوں نے جب میری موجودگی کا احساس کیا تو انہوں سب نے مجھے دیکھا اور کہا دیکھو یہاں پر وہ بیٹھ سکتا ہے جو خدا کے معاملوں میں دخل اندازی نہ کرے. کیا؟ اب وہ چاروں بیٹھے ہوئے. تو وہ کہتے ہیں کہ چاروں مراقبے میں ایک ہی بات دیکھ رہے تھے، 5. آپ بھی بیٹھ گئے ان کے ساتھ کہ ایک جہاز یا ایک کشتی غرق ہو رہی ہے اور لوگ چلا رہے ہیں. آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں میں نے ان کے لیے دعا کروں. آپ نے دعا فرمائی، وہ کشتی اچانک سیدھی ہو گئی اور وہ جو شور تھا دریا کا وہ بھی تھم گیا. ان چاروں نے سر اٹھا کے دیکھا اور کہا کہ یہ چاروں میں سے کس نے کری ہے شرارت. سب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو نہیں کری. تو ان کی طرف دیکھا، آپ مسکرا دیے. انہوں نے کہا تم نے کرا تھا، تم اب ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا ان کے لیے حکم غرق ہونے کا تھا، یہ غرق ہونا تھا ان کو، تم نے ان کو کیوں بچایا؟ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے ان کا غرق ہونا ہی ہو، اور ان کا غرق ہونا اور ان کا بچنا بھی اسی کی منشا سے ہو کہ اس میں تائید یہی ہو کہ کوئی ان کے لیے دعا کرے اس کا دوست اور وہ ان کو بچا لے. اپنے دل میں خیال پیدا ہونا. ابھی آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا کہ یعنی اولیاء اللہ علیہ جو صاحب تصوف ہیں ان کے 2 گروہ. ایک تو وہ جو کتب کتابیں، وہ تو انتظامی معاملہ ہے، وہ کسی معاملے میں دخل نہیں دے سکتے، بلکہ ان کو جیسا حکم ہے ویسے ہی کرنا، فریاد رس نہیں کرنا. ایک غوث کتابیں ہیں اور یہ لوگ فریاد رس ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ پھر آپ نے فرمایا کہ ان کا ڈوبنا ضرور تھا لیکن ان کا بچنا اسی شرط پہ تھا کہ ان کے لیے کوئی دعا کرے. لہذا میں نے دعا کری ان کے لیے. تو وہ آپ کیونکہ مقام غوثیت میں تھے تو آپ کی خلق کی داد رسائی آپ کی ذمہ داری تھی. آئی نا سمجھ بات؟ تو یہی بات ہے کہ کچھ لوگ اس پہ کریں گے، کچھ کے لیے وہی بہتر ہے کہ وہ نہ کریں، اور کچھ کے لیے یہی کام ہے کہ وہ کریں گے. وہ اپنے منصب کے مطابق خاموش وہ اپنے منصب کے مطابق بس آئی نا سمجھ بات؟ تھوڑی سی اور وضاحت، جیسے کہ پہلے گفتگو میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جسم باقی رہتا ہے، بس اجزا ہو جاتا ہے، غیرت اس کی تبدیل ہو جاتی ہے، باقی رہتا ہے. اچھا یہی دلیل جو ہے ان کی مادے کے قدیم ہونے کی ہے. تو ہم نے ابھی وہ پڑھا کہ جناب
میٹر کے اندر بھی ڈسکرائب کرنا بھی مادے کو نہ پیدا کیا جا سکتا نہ فنا کیا جا سکتا بس اس شکل تبدیل ہوتے باقی تو مجھے یاد ہے کہ استاد نے موم بتی لی اس کو جلایا کیا کہا کہ تم سمجھ رہے ہو کہ موم بتی ختم ہو گئی نہیں کہ کچھ دھواں بن گئی ہے کچھ ویپر بن گئی ہے کچھ ادھر ادھر چلے گئی ہے تو مادہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا تو حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کل من علیہ فان فان کا مطلب فنا ہی ہے جب یہ حکم نافذ ہوگا وہ ایک ہی دفعہ ہوگا، اس وقت سب کچھ ختم ہو جانا ہے اور بس وہی باقی رہ جائے گا جو اس کے علم میں ہے، وہ اپنے علم سے دوبارہ اس کو پھر ثابت کر دے گا، یعنی کہ وہ اپنی قدرت وہاں بھی دکھائے گا کہ بے مثل پیدا کرنے والا۔ ہاں تو ابھی جو ہے کائنات میں جب تک وہ حکم نافذ نہیں ہوتا اس وقت تک یہ باقی رہے گا، کسی بھی شکل میں رہے۔ جیسے کہ ایک انسان کے پونچھ کی ہڈی ہے، کہتے ہیں وہ لاکھوں سال میں بھی ختم نہیں ہوگی، اور وہ بیج ہے اسی کے ذریعے اس کو اٹھایا جائے گا، ہے نا، اسی کے ذریعے اٹھایا جائے گا۔ یہ جو بات چل رہی تھی دعا کرنے نہ کرنے کی، اس میں پھر انسان کو جو ذکر کرے سالک ہے کسی، تو وہ کب دعا کرے کب نہ کرے اس کا اس کو کیسے پتا چلے؟ اپنے لیے خلق کے لیے تو دعا کرتے ہی ہے، وہ تو منصب نہیں ہے، اس کے مقام ہیں، اس کے مقام ہیں، اور یہ نفس کے مقام ہیں کہ اس کا نفس ابھی امارہ میں ہے، لوامہ میں ہے، مطمئنہ میں ہے، راضیہ میں ہے، مرضیہ میں ہے۔ جن کے نفس راضیہ میں ہوتے ہیں وہ دعا کرنے کے اہل نہیں ہوتے، ان کو دعا کرنے کا حکم نہیں ہوتا۔ جو مقام مرضیہ میں ہوتے ہیں وہ دعا کر سکتے ہیں، اہل شفاعت ہو گئے۔ وہ اہل شفاعت میں سے۔ پر وہ کیفیت تعریف ہوگی کہ وہ دعا کے لیے چاہتے ہوئے بھی خاموش رہیں گے یا یہ بات تو ایسی ہے کہ جب آدمی کسی منصب پہ ہوتا ہے تو وہ اپنے منصب کو خود پہچاننے لگتا ہے۔ آئی نا سمجھ بس کہ کس کو کیا کرنا ہے، اس وقت ایسے ہی اس کے دل میں بات ہوتی ہے جیسے مکھی کے دل میں بات آ گئی تھی۔ آئی نا سمجھ بس مکھی کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ ہم نے اس پہ اوحینا الی النحل، ایسی حالت ہوتی ہے آدمی کو اس وقت۔ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یعنی الہام تو شیطانی بھی ہوتا ہے، رحمانی بھی ہوتا ہے، پھر نفس بھی، کیونکہ بیچ میں اب ایک شخص ہے وہ اپنے آپ کو کیسے یعنی جسٹیفائی کرے گا کہ میرا کیا مقام ہے، اور کسی مقام کا راضیہ مرضیہ کا دعویٰ کرنا یہ اپنے لیے زہر۔ دیکھو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ دوسری تیسری کلاس پانچویں کلاس چھٹی کلاس کے بچے کو نا الجبرا دے دو کہ ذرا اس کو حل کریو، ہے کیوں؟ جانتے ہی نہیں، اس کو جانتا ہی نہیں ہے، اس کی نظر سے نہیں گزرا وہ، یا بھی اس منزل سے دور ہے، اس منزل سے دور ہے وہ۔ آئی نا سمجھ بات؟ یہی حال ہے بالکل اس بات کا، ان کیفیات کا، کہ جب تک کہ اس پہ کیفیت باز نہیں ہوتی اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ جب تک شیطانی وسوسہ کہاں تک رہتا ہے، یہ بھی بات ہے۔ اکثریت شیطانی وسوسہ جو ہے وہ مقام لوامہ تک رہتا ہے، اور لوامہ پہ جب مطمئنہ میں آتا ہے تو یہاں پر شیطانی وسوسہ کم ہو جاتا ہے۔ اچھا، جس کو ہم 3 خطرے کہتے ہیں، خطرہ شیطانی، خطرہ نفسانی اور خطرہ رحمانی۔ خطرہ رحمانی کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مطمئنہ کے بعد سے، راضیہ سے۔ تو جیسے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایوب علیہ السلام نے دعا کی اس لیے کی کہ وہ مقام ابدیت اپنا ثابت کرنا چاہتے، تو مجھے بھی ضرورت ہے دعا کی، یہ نہیں کہ میں بالکل ہی بے پرواہ، دعا سے بے پرواہ۔ ہاں، دعا سے بے پرواہ عام آدمی کا متکبر ہونا ہے،
یہ اور ایک بات کے حوالے سے کچھ کے ارادے والے حوالے سے میں تو یہ آتا کہ کچھ بھی نہیں ہے آدمی کے پاس. نہیں، اصل میں آدمی ہی نہیں ہے. اگر وحدت الوجود کے نظریے سے دیکھو تو پھر تو آدمی ہی نہیں ہے. اب رہ گئی آدمی کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس میں کچھ شک نہیں. اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا کہ علی یہ بتاؤ کہ انسان کا اختیار کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا کھڑا ہو جا. وہ کھڑا ہو گیا. آپ نے فرمایا اپنا پیر اٹھا. اس نے ایک پیر اٹھا لیا. آپ نے دوسرا بٹھا لیا. اس نے کہا نہیں دوسرا تو نہیں اٹھ سکتا. آپ نے فرمایا کہ جو تو نے اٹھا لیا وہ تیرا اختیار تھا اور جو تجھ سے نہیں اٹھ سکتا وہ تیرے رب کا اختیار ہے. اٹھانا بھی رب کے اختیار سے ہی ہے. اچھا میں ایک دوسرا واقعہ ایک تو یہ ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں عوام کے لیے آپ نے فرمایا. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف الصدقہ میں آپ کا ایک قول بیان کیا. ایک آدمی آپ کی خدمت میں آیا اور آگے عرض کرنے گئے حضور کہ انسان بااختیار ہے کیا؟ آپ نے فرمایا تو بتا تو اپنی مرضی سے پیدا ہوا؟ کہا کہ نہیں. اپنی مرضی سے مرے گا؟ کہا نہیں. کہا سمجھ لے جس نے تجھے پیدا کیا پھر اپنی مرضی سے استعمال کرے گا. نہیں، یہ ہے اختیار کلی اور ایک ہے اختیار جزئی. اختیار کلی میں بالکل یہی بات ہے کہ نہ تو اپنی مرضی سے پیدا ہوا، نہ اپنی مرضی سے مرے گا، نہ اپنی مرضی سے جیے گا، نہ اپنی مرضی سے صحت مند رہے گا، نہ اپنی مرضی سے بیمار ہوگا، نہ اپنی مرضی سے فقیر ہوگا، نہ اپنی مرضی سے بادشاہ ہوگا. یہ تو اختیار کلی ہے. اختیار جزئی یہی ہے کہ اپنا ارادہ استعمال کرے گا، اپنی ترکیبیں استعمال کرے گا. وہ خیر و شر کے اختیار میں ارادہ ہے نا. اختیار میں اس کے تحت آپ نے تو لکھا ہے نا کہ اسی ارادے کو ترک کرنے کا نام ولایت ہے. بعض کا خیال یہ بھی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ باللہ ہے کا یہی مطلب ہے کہ اب کوئی طاقت باقی نہیں ہے سوائے اللہ کے. اور حقیقت بھی ہے جیسے قرآن میں کہا وما تشاءون الا ان شاء اللہ. ہاں، یا تو اس ارادے کو ترک تو انسان جب تک زندہ نہیں کر سکتا. اس کی حیثیت کو سمجھ لیں کہ تو میرے ارادے کی کیا دیکھو حیثیت ارادہ تمہیں دیا ترک کرنے کے لیے، استعمال کر لیں. استعمال کرنے کے لیے دیا ہے. لیکن استعمال کرنے کے لیے دیا ہے لیکن وہی بات آتی ہے کہ اس کی حیثیت کے مطابق استعمال کرو اس کو، اس کے تابع ارادے کے اپنے ارادے کو استعمال کرو. دیا بھی ہے نہیں دیا، یہ سوال ہے. وما تشاءون ہاں الا ان شاء اللہ. نہیں، یہ بھی ایک اچھا یہ بھی ایک بات ہے. وہ کہتے ہیں ناحق ہم مجبوروں پر تہمت مختاری کی، چاہے سو جو وہ آپ کریں ہمیں ابز بدنام کیا. یہ جو فرما رہے ہیں کہ ارادہ دیا ہے وما تشاءون نہیں چاہو گے مگر یہ کہ اللہ چاہے. یہ دیکھو. اللہ کے چاہنے سے چاہ رہے ہیں. دیکھو ایک بات ہے، اب اگر ہم یہی بات مان لی جائے تو پھر سزا و جزا کچھ نہیں رہتی، اگر یہ اختیار ختم ہو جاتا. تہمت والی بات آئی تو ہاں. جزا یہ اس کا جواب دیا ہے انہوں نے ہاں. عجیبہ رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کہا کہ جزا سزا اسی دھوکے کی وجہ سے ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں کر رہا ہوں یا میرے اختیار سے کر رہا ہوں، اس سے سوال جواب ہوں گے. اور جس نے سمجھ لیا کہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، میری کوئی طاقت نہیں ہے، تو وہ ان 70,000 میں شامل کر دیا جائے گا کہ جو حساب نہ ہوگا نہ کتاب ہوگا، ڈائریکٹ قبروں سے اٹھا کے جنت میں بھیج دیا. یہ بھی بالکل ایک تعویل ہے اس کی. اور بات یہ ہے کہ جو کچھ ازل میں فیصلہ ہوا وہی اب تک ہوگا. ہر آدمی کا فیصلہ ہوا، جتنی روحیں زمین پر آنی ہیں سب کا فیصلہ کیا گیا. اب بات یہ ہے کہ اللہ کا علم قدیم ہے، اس نے فیصلہ کر دیا. قلم کو حکم ہوا کہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھ دے. قلم کو اپنے علم سے اس نے علم عطا کر کے اور اختیار دے دیا لکھنے کا، لیکن قلم لکھے گا وہی جو اس کے ارادے میں تھا، اس نے لکھ دیا. اللہ کے لیے
حال ماضی مستقبل کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس نے لکھ دیا. وہ سب کچھ حال ہی تھا, وہ سب کچھ مستقبل ہی تھا, وہ سب کچھ ماضی تھا, وہ لکھا گیا. اب جو کچھ لکھا گیا اس کی تبدیلی اور اس کا ہونا بھی لکھا گیا. کیا؟ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے علم سے ہو رہا ہے یا اس کے ارادے سے ہو رہا ہے؟ ارادے سے. جو کچھ اس کے علم میں ہے وہ ہو رہا ہے. اس کی مرضی اب یہ نہیں کہ یہ ہو جائے اور یہ ہو جائے. اب وہ لکھا گیا, وہ علم میں ہے اس کے, اور اس کے علم میں تھا یہ سب کچھ ہوگا, اور اسی کی مرضی سے ہو رہا ہے, کیونکہ ازل میں اسی کی مرضی تھی کہ جو کچھ لکھا جائے, اس کی علم کی اور اس کی مرضی سے ہوا, لکھا گیا. اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی معلومات میں ہے, اور جو کچھ ہوگا اس کی معلومات میں ہے, اس کے علم میں, اسی کے علم سے ہو رہا ہے. مگر اب اس کا ارادہ یہ نہیں کہ اس کو ایسے تبدیل کر دو, اس کو ایسے تبدیل کر دو. جزوی اختیار جاری ہے, وہ مخلوق میں ہے, وہ جزوی اختیار. لیکن ہر مخلوق وہی کرے گی جو ہو لکھا ہوا ہے, اس کا علم غلط نہیں ہے. مخلوق وہی کرے گی جو کچھ لکھا گیا ہے. مخلوق جو ارادہ ہے مخلوق کا وہ اس کے ارادے کے تحت ہے. اپنی مرضی سے مخلوق کا کوئی ارادہ نہیں ہے, اپنی مرضی کا ارادہ تو اس کا ہے. مخلوق کا ارادہ تو اس کے ارادے کے تحت ہے, جو لکھا جا چکا ہے اس کے تحت ہو رہا ہے, اور مخلوق اسی کے تحت اپنا ارادہ کا باندھتی ہے اور اپنا ارادہ توڑتی ہے. اور یہی اس آیت کا جواب ہے, لا تبدیل لکلمات اللہ, کہ اللہ کا فیصلہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے. مقصد یہ کہ آدمی اپنے ارادے سے اس کے کوئی فیصلے کو تبدیل کرنا چاہے تو یہ آدمی سوچ رہا ہے, لیکن وہ تبدیل وہی کر رہا ہے. تبدیل آئی نا سمجھ بات؟ اب وہی حضرت شیخ ابن عجیبہ کی بات آ گئی, یہ کر رہا ہے جو لکھا گیا, اور جو یہ سمجھ لے کہ یہ سب کچھ میں نہیں کر رہا تو وہ اپنے رب کی طرف لوٹا رہا ہے. اور جو اپنے رب کی طرف لوٹا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے فیصلے کو جان رہا ہے اور اپنے رب کو پہچان رہا ہے. تو اس کی پہچان ہی اصل عبادت ہے, اور اسی لیے وہ چھوٹ رہا ہے. کیا؟ اسی لیے وہ چھوٹ رہا ہے. جب تک یہ اپنے اختیار کا پردہ لگا رہے تو پھر بندے فاصلہ ہے رب اور بندے. دیکھو, اپنا اختیار کا فاصلہ تو تمہارے نفس کی وجہ سے ہے نا. تمہارا ہی نفس تو کہہ رہا ہے نا کہ میں ہوں. جب تم امر کی تجلی میں آ جاؤ اور امر کی تجلی تم پر ہو جائے تو نفس بے حقیقت ہو جائے گا, اور جب بے حقیقت نفس ہو جاتا ہے تو پھر آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں نہیں ہوں, اب یہ میں تھوڑی ہوں, یہ تو کوئی اور ہے. اب وہ کون ہے؟ تو وہ امر کہتا ہے کہ وہ تیرا رب ہے جس کا وہ امر ہے. اور یہی مثال اس حدیث کی بھی ہے کہ جس میں آپ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا اپنے رب کو. یہ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک فوج کا سالار ہے, وہ جو حکم دیتا ہے گولی چلاؤ, جنگ کرو, مارو, اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے امر سے ہوتا ہے. اگرچہ کرنے والے فوجی ہیں, لوگ ہیں, حکم اس کا ہے, سب کچھ کر رہے ہیں, حکم اس کا صادر ہے. جزوی ارادہ ان کا بھی ہے کہ وہ بھی کر رہے ہیں, ٹریگر دبا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, بم پھینک رہے ہیں, لیکن اصل ارادہ اس کا صرف جس نے کہہ دیا. چاہے تو روک دے, چاہے تو جاری کرے. تو کل ہی کہا نا اس نے. تو
اب دونوں کا ارادہ بھی ہے لیکن ایک کا کلی ہے ایک کا جزئی ہے. ایسے سمجھ سکتے ہیں. بالکل جس طرح انسان کا علم جزئی ہے اس طرح اس کا ارادہ بھی جزئی ہے. اور مزے کی بات یہ کہ اس کا علم اسی کے علم کے تحت ہے, تابع ہے, اور اس کا ارادہ اسی کے ارادے کے تابع ہے. یہ وہی ارادہ کرے گا جو اس کے لیے لکھا جا چکا ہے. اس سے تو فائدہ حقیقی ایک نہیں رہے گا جو یوسف علیہ السلام سمجھنے کے لیے کیونکہ مخلوق سے مثال دی گئی. مخلوق سے مثال ارادے کی ہے کہ مخلوق ارادے کے تابع ہے, اور ارادہ مخلوق کا جزوی ہے, اور جس نے اپنے ارادے کو پاک و صاف کر لیا اور اپنے قلب کو روح کی طرف راغب کر لیا, یعنی کہ امر کی طرف, یہ خدا کا پوشیدہ راز ہے. یعنی کہ جس نے اللہ کی خفیہ تدبیر کو پہچان لیا وہ ولی ہو گیا. سبھی جو حدیث شریف میں آپ نے فرمایا تھا کہ ایک صحابی نے انہوں نے آ کے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سرکار کیا ہمارا حساب اللہ تعالیٰ, تو پھر فرمایا کہ وہ کریم ہے اور کریم کے رسول. تو میں یعنی انہوں نے صحابی نے ایک صفت اللہ تعالیٰ کی پہچانی کہ وہ کریم, ایک کی معرفت ہوئی اور ان کی نجات. تو کیا ہر شخص اپنے لحاظ سے اپنے رب کو پہچانتا ہے؟ دیکھو کریم کے لحاظ دیکھو ایک بات ہے, نجات پوجنے میں نہیں پہچاننے میں ہی ہے. سب کی معرفت اگر چینج ہے, کوئی اگر اس کو اللہ خیر کرے کوئی قہاری اور جباری اس کی پہچانتا ہے تو معرفت تو اس کو بھی حاصل ہوئی. بالکل کوئی مذلو پہچانے, تو بھی اس کے ساتھ وہی حالات کوئی ممید پہچانے, اس مطلب اس بات سے نہیں ہے اس کی صفات کا سمجھنا ہی, اس کی صفات سے پہچاننا ہی اس کو اصل ہے. اب ہر آدمی کو ہر چیز کی معرفت نہیں ہوگی, آئی نا سمجھ میں بات. کسی کو اس کی رحمت کی معرفت ہوتی ہے, کسی کو اس کے کرم کی معرفت ہوگی, کسی کو اس کی رحیم کی معرفت ہوگی, کسی پہ قدیر کی معرفت ہوگی, کسی پہ قادر کی معرفت ہوگی, کسی پہ قہر کی ہوگی, کسی پہ جبار کی ہوگی, کسی پہ مذلو کی ہوگی. اس سے مطلب نہیں ہے, شیطان پہ مدلو کی ہوئی نا معرفت, اس کے افعال اسی کے تحت چلے گئے نا. اگر خالقین میں سے کسی کو کسی ایک صفت کی معرفت ہوتی ہے تو اس کے افعال اس طرف چلے جائیں گے, اس کے افعال اس طرف بھی جا سکتے ہیں اور اس سے قطع بھی ہو سکتے ہیں. اب کسی کی مثال کے کسی کو پہچان ہو جائے مذلوں کی, کیا معنی ہے؟ ذلت و رسوائی. اب وہ اس کو ڈال دے اپنے نفس پر, جیسے سرزمین عراق اور شام فلسطین اعظم انبیاء کی سرزمین کے بارے میں, اور بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ افغانستان کی زمین ہے جو انبیاء کی داری معروف مسالہ کے ڈاکٹر صاحب ان کا تعلق کیا اس طرح عراق شام فلسطین انبیاء کی وجہ سے اعظم زمین کہلاتی ہے, مقدس زمین کہلاتی ہے, یا ولایت کی وجہ سے افغانستان یہ تو آپ کہہ سکتے ہو, آئی نا سب, مگر رحمت والی برکت والی وہی زمین ہے جس کا اللہ نے کہہ دیا. آئی نا سمجھ بات. اب سر سے لے کے پیر تک تمہارا سارا جسم کا حصہ ہے نا, لیکن چہرے کی کیا بات ہے؟ افضل ہے. اسی طریقے سے کائنات میں کچھ زمین کا چہرہ بھی ہے جس کی پہچان ویسے ہی ہے, کچھ زمین کا قلب بھی ہے اس کی پہچان ویسے ہی ہے. تو یہی بات ہے بس. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اولیاء اللہ کی وجہ سے, اور کہ اولیاء اللہ اگر مثال تو افغانستان میں زیادہ ہے تو وہ زیادہ معتبر زمین ہے. اللہ کے دوست تو ہر جگہ موجود ہیں, اور وہ کس جگہ کو کس سے معتبر کر دیتا ہے, لیکن جس پر نشانیاں ان نے قائم کر دی اصل وہ ہے بس.
جیسے کہ بیت المقدس کے بارے میں کہا ہے کہ ہم نے اس کے آس پاس برکتیں ہیں، تو تمہارے چہرے، تمہاری آنکھیں، تمہارا منہ، تمہارے کان پورے جسم کے ہیں نا یہ، اور تمہارا دماغ پوری جسم کو کنٹرول کرتا ہے نا. اب جہاں بھی شام میں شام میں اللہ کے عرصے کا تبدیل نہیں ہوتا. تو ایک جگہ ارشاد ہمارا یم اللہ ما یشاء و یذل ما یشاء، اس کے بارے میں بات وہ اس کی اپنی مرضی اور ارادے کی ہے. ہاں اس پہ کوئی حکم نہیں ہے، لیکن اس کی مرضی، اس کا ارادہ ہے. اس کو ہم نصیب یا قسمت کا نام دے سکتے ہیں. کچھ نصیب کا نام دے لے، کوئی تقدیر کا نام دے لے، کوئی قسمت کا نام دے لے، کوئی اپنی تدبیر کا نام دے لے. انسان اپنے آپ کو جیسے مطمئن کر لے. آئی نا سمجھ بات. لیکن بات وہی ہے کہ عوام کے لیے یہ چیز اچھی نہیں ہے، عوام کے لیے اس کا ارادہ ہی اچھا ہے. یہ تو خواص کی بات ہے. اس حوالے سے بات کرنے سے منع ہے، تقدیر کے حوالے سے بات ہی نہیں. وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ گمراہیت کی طرف چلے جاتے ہیں نا اس پر، اس لیے گمراہ ہونے سے بہتر ہے تقدیر کی طرف ہی نہ جائے، کیونکہ تقدیر کو سمجھتا نہیں ہے کہ تقدیر مطلق کیا ہے، تقدیر معلق کیا ہے. عام آدمی تو نہیں سمجھتا نا اس کو، تو اس لیے گمراہ ہو جاتا ہے عام آدمی. وہ اللہ ہی سے شکایت کرتا ہے، پھر جو اس میں بوال آئے گا وہ اللہ کی طرف سے آیا، بولے اللہ تو نے ڈال دیا میرے کو تو سارا. اپنی وہ کارروائیوں کو نہیں سوچے گا میں نے کیا کارروائی کی تھی جس وجہ سے آیا ہے. گناہ کرے گا کہ تقدیر میں ہے. ہاں بس، تو اس پہ اور شیئر ہو جائے گا. تو اس لیے عوام الناس کے لیے وہ بات بہتر ہے کہ وہ اپنی ارادے پہ رہے کہ بھائی تیرے ارادے سے سب کچھ ہوگا. گناہ بھی تیرے ارادے سے ہو رہا ہے، ثواب بھی تیرے ارادے سے ہو رہا ہے. صاف والا واقعہ بھی تو ہے نا، آپ تقدیر پر تقدیر فرما رہے ہیں، آپ آ گئے. تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو عوام کے لیے اچھی نہیں ہیں لیکن وہ خواص کے لیے ہیں. اور دیکھو ایک بات ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچے کو آپ جب مکتب میں لے کے جاتے ہو تو کیا پڑھاتا ہے وہ؟ علی با تا سا جیم ہاں خا. اب اس کو تم اعتراض کرو گے یا تو یہ ابھی علی با تا کو پڑھا رہا ہے، یہ تو بہت زمانہ لگ جائے گا اس میں، تو اس کو سیدھی آیت کیوں نہیں پڑھاتا؟ تو وہ کہے گا کیسا پاگل آدمی آ گیا میرے پاس بھائی. وہ کہے گا بھیا تو خود ہی پڑھا لے اس کو لے آ کے. یہاں تو قانون کے تحت ہی پڑھنا پڑے گا. تو یہی حال دنیا کا ہے کہ عوام الناس کو تو قانون کے تحت ہی چلنا چاہیے، تو جب ہی جا کر وہ دنیا کو سمجھ پاتا ہے.